زرقانی کے اندر مواہب الدنیا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو چہرہ مقدس آئینے کی طرح ہو جاتا، آئینے کی طرح ہو جاتا، اور جس میں چیزوں کا عکس دیکھا جاتا۔ اتنا منور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مقدس منور ہو جاتا۔ وَقَانَ الْجُدْرُ تَلَاحَقَ وَجْهُ اَيْ يُرَى الْجُدْرُ فِي وَجْهِهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیواریں آپ کے چہرے منور میں نظر آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسین چہرہ، ایسا حسین چہرہ۔ جامع بن شداد فرماتے ہیں کہ مجھ کو طارق بن عبداللہ نے بتایا کہ ہم مدینہ منورہ کے باہر ایک مقام پہ اترے تھے، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار سے واقف نہیں تھے، پتہ نہیں تھا۔ ہمارے پاس ایک سرخ اونٹ تھا اور حضور نے فرمایا کہ اسے بیچو گے؟ ہم نے قیمت بتائی تو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مہار کو پکڑا اور چل دیے۔ چلتے چلتے سرکار شہر میں داخل ہو گئے، اور طارق بن عبداللہ نے کہا کہ میں اور میرا دوست ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ چہرہ منور ایسا حسین تھا، اتنا منور تھا کہ اونٹ کی قیمت مانگنے کی جرت تک نہ ہوئی، بس صرف اور صرف سرکار کا حسن مبارک دیکھتے رہ گئے۔ تو ہم نے کہا یار ہم نے بہت برا کیا، جس آدمی کو ہم جانتے تک نہیں ہم نے اونٹ اس کے حوالے کر دیا اور وہ لے کر چل دیے۔ تو ایک عورت ہمارے ساتھ حوض کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، جب اس نے ہماری گفتگو سنی تو اس نے کیا کہا، خدا کی قسم میں نے ایسے حسین شخص کو دیکھا ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، اگر انہوں نے تمہارے اونٹ کی قیمت نہ دی تو میں اونٹ کی قیمت ادا کرتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں لا یغدر بکم، وہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ جب شام کا وقت ہوا تو جو قیمت ہم نے بتائی تھی ایک شخص لے کر آیا، کھجوروں کی قیمت تھی، تو اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں، یہ کھجوریں بھی کھاؤ، اور قیمت اس سے علیحدہ ادا کی۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے پیٹ بھر کر کھا بھی لیا اور اپنی قیمت بھی پوری لے لی۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ انور کتنا منور تھا کہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مقدس کو دیکھتے رہ گئے، اور اونٹ کی قیمت مانگنے کی بھی جرت نہ ہوئی۔ چاند سے منہ پر تاباں درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ سوئی کے ساتھ کچھ بیٹھی کوئی کپڑا سی رہی تھی، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میں نے بڑا تلاش کیا مگر مجھے سوئی نہ ملی۔ اتنے میں فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ فاخبرتہ، اتنے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں داخل ہوئے، اور حضور کے چہرہ انور کے نور کی وجہ سے کمرہ اتنا روشن ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا کہ مجھے میری گم شدہ سوئی مل گئی۔ وہ کیا مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کہا تھا، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اللہ اکبر، آج جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلیت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں،
انہوں نے بھی شادیاں کی، ہم نے بھی کی، وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، وہ بھی کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے ہیں۔ ہماری بشریت میں ان کی بشریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری بشریت وہ ہے جو گلیوں میں پھرتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت وہ ہے جو اللہ کے عرش تک جا پہنچتی ہے۔ اور یہ اجالے کمروں کے اندر بھی داخل ہو تو اجالے کمرے بھی اندھیروں میں بدل جاتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے کمرے میں داخل ہو تو وہ بھی نور العالی نور ہو جاتا ہے۔ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔